السلام علیکم۔ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حیا جاوید۔ خلوص برا سلام قبول کریں۔ 15 جولائی 2026 عیسوی بمطابق 8 محرم الحرام 1446 ہجری بروز سوموار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ سرحدی ضلع کپوارہ کے کیرن سیکٹر میں فوج نے تیراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس دوران 3 ملیٹنٹ مارے گئے۔ نیشن دفاعی ترجمان کے مطابق فوج نے اتوار کے روز کیرن سیکٹر میں تیراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنایا ہے، جس دوران 3 ملیٹنٹ مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن جاری ہے اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بتاتے چلے آپ کو کہ جموں صوبے میں ملیٹنٹ حملوں میں غیر معمولی اضافہ ہونے کے بیچ پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پر ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایل او سی پر فوج کو 24 گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس پر ہم عمل پیرا ہے۔ جب ملک آزادی کے 100 سال منائے گا، اس میں قومی ایجوکیشن پالیسی اہم کردار ادا کرے گی۔ نئی تعلیمی پالیسی نہ صرف ہمارے طلباء کو دنیا کے لوگوں کے برابر کھڑا کرے گی، بلکہ ملک کی ثقافت کو بھی متحد کرے گا۔ امت شاہ۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتی آنند رائے 2 روزہ دورہ کشمیر پر وارد۔ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ ملک کی سرحدیں پوری طرح محفوظ۔ جو کوئی بھی تیراندازی کی کوشش کرتا ہے، سیکورٹی فورسز دشمن کو منہ توڑ جواب دے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور حوصلہ افزائی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی رہنمائی میں پیراملٹری فورسز مضبوط ہوئی۔ نیتی آنند رائے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے مسلسل دوسرے سال بھی 8 محرم کے روایتی جلوس کو نکالنے کی اجازت دی ہے۔ جلوس گرو بازار سے صبح 6 بجے شروع ہو کر جموں کشمیر بینک ہیڈ کوارٹر ایم اے روڈ سے گزرتے ہوئے 8 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ وادی میں محرم الحرام کے سلسلے میں شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کل 7 محرم کو حسنہ آباد ریناواری میں عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے ایک بہت بڑے اجتماع میں شرکت کی اور علماء نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہدائے کربلا پر مفصل روشنی ڈالی۔ تین نئے فوجداری قوانین کا مقصد لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، نہ کہ انہیں سزا دینا ہے۔ لداخ میں بدھ برادری اور اس کی ثقافت کی ترقی اور تحفظ کے لیے مرکزی سرکار سنجیدہ۔ کرن رجیجو۔ وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی بارشیں، کئی جزوی طور پر ابر آلودہ موسم۔ جنوبی کشمیر کے کچھ علاقوں میں تیز آندھی بھی چلی، گرمی سے تھوڑی ملی راحت۔ آئندہ کچھ دنوں تک ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشیں، گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات۔ طویل انتظار کے بعد 11ویں جماعت کی امتحانی نتائج کا باضابطہ طور پر اعلان۔ کامیابی کی شرح 72% درج۔ امتحان میں ایک بار پھر لڑکیوں نے بازی مار دی۔ کامیاب امیدواروں، ان کے والدین اور اساتذہ کو لیفٹیننٹ گورنر کی مبارکباد۔ نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ راجور ہندوارہ میں دوران شب آگ کی ہولناک واردات رونما۔ 9 رہائشی مکانات اور 2 گاؤں خانے جل کر خاکستر۔ لاکھوں روپے مالیت کا سامان راکھ میں تبدیل۔ آگ لگنے سے 7 گائے جھلس کر لقمہ اجل، ایک شہری زخمی۔ کئی کنبے کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے میں زخمی، جوابی فائرنگ میں حملہ آور ہلاک۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہوئے حملے کے تعلق سے تشویش کا اظہار، سختی سے مذمت کرتا ہوں۔
سیاست اور جمہوریت میں تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ سالانہ امرناتھ یاترا جاری، 4800 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں بیس کیمپ سے کشمیر کی جانب روانہ۔ بی جے پی کے قومی صدر کی میعاد ختم ہونے کے بعد نئے کی تلاش شروع ہو گئی۔ 1 نومبر سے 15 نومبر تک صدور کے لیے انتخابات ہوں گے، جس کے بعد نیا صدر مقرر ہوگا۔ سنگم سے چکورہ تک سڑک کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا، اعلیٰ حکام سے معاملے میں مداخلت کی اپیل۔ کلگام میں ٹریفک بیداری پروگرام ویئر ہیلمٹ سیو لائف کا انعقاد۔ بائیک سواروں میں ہیلمٹ تقسیم، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے کی تلقین کی گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ معدنیات کی غیر قانونی طور پر نکالنے اور اس کی نقل و حمل شوپیاں میں پولیس نے 2 گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔